الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسول نبی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق صدق اللہ العلی العظیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ہے تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے قبضہ قدرت میں کے بغیر تو ہم ایک سانس بھی ہمارا اندر سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو رب العالمین کا شکر احسان ہے کرتے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے حاضر خدمت ہوں۔ اور ماشاءاللہ جیسا کہ یہ ایئرلی جیسے آیت بائی آیت دورہ قرآن ہی ہم اس کے کہیں گے کہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ تجوید کے ساتھ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش میں یہ ہے کہ اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے ہیں کہ بغیر اچھی نیت کے کوئی عمل خیر کا ثواب نہیں ہوتا۔ جتنی بھی اچھی نیتیں اتنا ہی ثواب زیادہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور ماشاءاللہ سبحان اللہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مصطفیٰ علی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پر بھیجتا ہے رب تعالیٰ اس کے لیے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سب مل کر درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، نور میں نور اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب دے پیارے اتے ہاں مدنی آقا صلی اللہ تے رج رج درود بھیڑیے، دامن نو تھام لئیے، دامن والیاں دا پھڑیے، اللہ عز و جل نو راضی کریے، توحیدی میں خانے چوں بھر بھر کے جام لیجئے، مشکل نو ٹالن والا، سب نو وہ پالن والا، بن کے ہمیشہ اس دے سچے غلام رہیے، ہر شے دا خالق اللہ، مالک تے رازق اللہ، او دی عبادت کریے، اسی تو نام لئیے، آمین ثم آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دینے والا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بانٹنے والے ہیں اس امت کو، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کو۔ جیسے کہ ہم اچھی نیت کے ساتھ یہ بھی سوچتے ہیں، آج کی اچھی بات کیا ہے کہ دنیا کی چاہت باعث فکر ہے۔ جو اپنی آخرت سنوارنے کی نیت کرے اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہوتی ہے، دنیا خود بخود اس کے قدموں میں آتی ہے۔ اور جو آخرت کی فکر چھوڑ کر صرف دنیا ہی کا طلبگار ہو تو وہ اپنی نیت کی وجہ سے فقر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ۔ وہ دنیا کے پیچھے جتنا دوڑتا ہے اسے اتنا ہی دنیا اس سے دور بھاگتی ہے، اسے صرف وہی ملتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا جا چکا، یعنی نصیب سے زیادہ ایک دانہ بھی نہیں ملتا، نہ مل سکتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو آخرت کا طلبگار ہو اللہ عز و جل اس کا دل غنی کر دیتا ہے، سبحان اللہ، اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے، دنیا میں اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کر آتی ہے۔ اور جو دنیا کا طلبگار ہو تو اللہ عز و جل اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اس کی جمع شدہ کاموں کو منتشر کر دیتا ہے، یعنی بکھیر دیتا ہے، اس کو ہلچل میں ڈال دیتا ہے جو دنیا کا ہوتا ہے نا اس کی، اور دنیا کا مال بھی اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے لیے مقدر۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کا ہے 2473 نمبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی چاہت سے اللہ تعالیٰ باز رکھے، کیونکہ یہ فقر کر دیتی ہے، انسان کو غریب کر دیتی ہے، اور انسان ہلچل میں ہی پڑا ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کے کاموں میں برکت ڈال دیتا ہے، سکون اور اطمینان ان کے دلوں پہ ہوتا ہے، ان کے گھروں میں ہر چیز۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اللہ کی راہ میں ہمیں ہر وقت گزارنے، فکر مند ہونے کے لیے اللہ سبحانہ ہمیں ذکر والی زبان اور رونے والی آنکھ اور دل
جی میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا ذکر کی طرح روشنیاں ہی روشنیاں رہیں، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید لا ریب فیہ پارہ نمبر 4 اور سورۃ آل عمران ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن نیت اچھی اچھی کرنی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پاک کلام پڑھتے وقت وضو میں ہوں گے، ہر وقت وضو میں رہنے کی کوشش کریں، اور اس کو تعوذ و تسمیہ کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے رہیں گے، درود پاک بھی پڑھتے رہیں گے، جہاں اللہ عز و جل کا نام مبارک آئے گا تو وہاں اللہ عز و جل کہیں گے، اور جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو وہاں درود پاک بھی پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور پوری توجہ کے ساتھ جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا قرآن پاک، اس کو اس کے حق کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں، غلطیوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ ہم نے اچھی اچھی نیتیں کر لی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح پڑھنے اور صحیح سننے اور اپنے استقامت کے ساتھ رکھے۔ اللہ ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 اس کی آیت مبارکہ 107 آج پڑھی جائے گی انشاءاللہ 107، اور اس میں یہ ہے کہ کیا پیغام ہے ہمارے لیے، وہ آئیے جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ وَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے اور اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب کل جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی تھی اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گی، کیونکہ ہمیں ری کیپ بھی کرنا ہے کہ کل ہم نے پڑھا تھا قیامت کے دن مومنوں کے چہرے روشن اور کافروں کے سیاہ ہوں گے، دو چہروں کی نشاندہی 106 جو آیت مبارکہ ماشاءاللہ اپلوڈ ہو گئی ہے۔ سب سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلے کہ رحمہ فار آل یوٹیوب کو ابھی تک کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کر لیجئے، اور اس میں بیل کا آئیکن ہے اس کو آل پہ کر کے تو اس میں کمنٹس اور شیئر بھی کیجئے گا۔ بہت شکریہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ لوگوں کا سننا اب سب کو باعمل طریقے سے زندگی بسر کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ تو آج اگلی آیت میں وہ جو جیسے پچھلے دو چہروں کا آیا تھا تو اس میں سیاہ چہرے اور روشن چہرے کا آیا، تو آج اگلی آیت 107 جو ہے نا اس میں خاص کر ایک روشن چہرے والے رحمت الہی کے جگہ کہاں ہوگی، جنت میں ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں نشاندہی فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے نا ان کی اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کس میں، جنت میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی آج روشن چہرے والوں کا بتا دیا۔ آئیے ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی اس کو جانتے ہیں کہ یہ بھی حرف واو سے شروع ہو رہی ہے، واو زبر واو مطلب اور الذین، میم مشدد ہے، آلویز پہ گننا ہونا، جیسے کہ ہم روز اس کا ذکر کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، الف نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہرحال۔ آگے اللہ زینہ کا لام بھی تشدید سے، جو کہ اپنے پہلے ما قبل حرف کی متحرک حرف سے ملا کے پڑھا جاتا ہے، تشدید والا ایسے ہی پڑھا گیا۔ اس کے ساتھ یا ساکن بیفور زیر ہے، ذال کے نیچے یہ یا مدہ ہے، حروف مدہ میں سے ایک مادہ ہے، ایک الف کی پرنونسیشن یہاں کرنی تھی وہ کی گئی۔ آگے نون کو با سے ملایا، با کلکلا ہے، کلکلا ساکنہ ہے، ساکنہ کو حالت جنبے سے پڑھا گیا نب، ٹھیک ہے، ایسے پڑھا یدت۔ اب دیکھیں دواد ہے، آگے تا ساکنہ ہے، اور دواد کے اوپر تشدید بھی ہے، یہ بھی 2 دفعہ پڑھا جانا ہے۔ اب ہم نے اس کو تا کو ساکنہ کو ہلانا بھی نہیں، ہم نے یہ ایسے نہیں کرنا وَأَمَّا الَّذِينَ يَبْدَتْ، ایسے کچھ یدت نہیں، نہیں ایسے پڑھنا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، ٹھیک ہے، تا پڑھنا ہے لیکن اس کو ہلانا نہیں ساکن کو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو بہرحال وہ لوگ جو سفید ہوں گے، اب یدوت کا مطلب ہے وجوہہم، وجوہ کہتا ہے چہروں کا، ہم ضمیر آئی ہے تو کیونکہ شروع میں اللہ زینہ وہ لوگوں کی نشاندہی کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کون سے لوگ ہیں جو روشن والے ہیں، تو یہاں آیا ان کے چہرے آ گیا، ضمیر آ گئی، اشارہ آ گیا، ففی تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ففی فی میں اتنا ہوتا میں انٹو، اس کے ساتھ فا لگا تو پس تو کیا ہے تو
میں فی میں رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہاں ہلکی لیٹر ہے، ساکن کر کے رکے کیونکہ حرف تو ہے، یہاں رکنا رکے۔ ہم، یہ دیکھیں میم ادغام شفوی میں سے جو غلاب شفوی ہے اس میں اظہار شفوی کا قاعدہ آئے گا تیسرا۔ میم ساکن کے بعد نہ تو دوسری میم ساکن ہے اور نہ ہی میم ساکن کے بعد حرف با ہے کہ یہاں گنہ کیا جائے، اگر یہ دو لیٹر ہوتے تو گنہ کرتے، لیکن نہیں تھے اس لیے اظہار کر کے میم ساکن کو پڑھا گیا۔ ہم، یہ بھی نہیں میں نے کہا ہم، جھٹکا نہیں دینا میم ساکن کو، ہم فی ہا، آگے پھر یا مدہ آ گیا، فی ہا میں علی مدہ بھی آ گیا، تو دونوں جگہ ایک ایک الف کی پروننسیشن کرنی ہے۔ ہم ضمیر پھر وہ اللہ زین والے کے تمام لوگوں کی طرف جمع کی ضمیر آ گئی، غائب کی کہ وہ اشارہ آ گیا، وہ اس میں فی ہا، اس میں کس میں، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں، جنت کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں آخری حرف کو ساکن کر کے واو ساکن بیفور ضمہ ہے تو ہم حروف مدہ سے رکے، تو یہاں رول کون سا اپلائی ہو رہا ہے؟ مد عارض کا، کہ عارضی سکون دیکھے ہوئے حروف مدہ سے رک رہے ہیں، گول دائرے کو وقف تام کہتے ہیں۔ تو یہ ہماری آیت کمپلیٹ ہوئی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، کس میں؟ جنت کی نشانیاں ہیں۔ دعا مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جو ہمارے مرحومین ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام، ان کی روحوں کو علیین میں پہنچائے، اور ہم سب کی روحوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ علیین سے پھر جنت الفردوس میں اللہ ججمنٹ والے دن جب فیصلہ فرمائے گا تو ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ یہ ہمیں دعائیں مانگتی جانی چاہیے ہر وقت، اور درود پاک کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اس کی مزید تفسیر اس کی جانتے ہیں کہ اس آیت میں جو 107 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دو پچھلی آیت میں چہروں کا بتایا، کالے اور ایک سیاہ، اب یہ اس آیت میں جو ہے نا صرف اور صرف روشن چہروں کا آیا 107 کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزار اہل ایمان کے بارے میں ایک مقام کے بارے میں ارشاد تعالیٰ فرماتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ یہ سورہ یونس کی آیت مبارکہ نمبر 26 پڑھی گئی، اس کا ترجمہ ہے بلائی کرنے والوں کے لیے بلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ آمین۔ اور رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ عبسہ میں آیت نمبر 39-38 ہے کہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ ترجمہ کنز العرفان کے بہت سارے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے۔ قیامت کے دن روشن چہرے والے لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ کون ہیں۔ روشن چہرے والوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ درج ذیل روایات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تفسیر صراط الجنان سے کہ تفسیر در منصور میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کریمہ تبیض وجوہ وتسود وجوہ کے بارے میں فرماتے ہیں، تبیض وجوہ اہل سنت والجماعت وتسود وجوہ اہل البدع والضلالہ، یعنی قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمکتے ہوں گے اور بدعتی اور گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور اسی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث شریف کی روایت ہے، مفہوم بیان کرتی ہوں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تبیض وجوہ وتسود وجوہ کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید چمکتے ہوں گے اور گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ایک اور دوسری روایت میں کہ جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تبیض وجوہ وتسود وجوہ تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا تبیض وجوہ اہل الجماعت والسنت وتسود وجوہ اہل البدع والاہواء، یعنی قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید چمکتے ہوں گے اور بدعتی گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ در منصور اس کا حوالہ ہے۔ تو ان دونوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی عالی شان ہمیں معلوم ہوا،
اور کیا ہے کہ یہاں دعا مانگ لیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن روشن چہرے والے وہ اہل سنت والجماعت کیا. یہ کس لیے اہل سنت والجماعت ہے؟ کیونکہ ادب، تمیز، اور اس میں زیادہ وہ اس شک و شبہات میں نہیں جاتے، اور ان ادب کا جو دائرہ ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی زندگی اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ کے پیارے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، اور جتنا بھی کچھ ہے اللہ وہ اس سے انکار نہیں کرتے اور درود و سلام پڑھتے ہیں. یہ ساری اہل سنت والجماعت ایک نام دے دیا گیا ہے. تو بعض اوقات کسی کے آگے اس کا ذکر ہو تو وہ فوراً آ جاتے ہیں، یہ کیسے، یہ کہاں لکھا جاتا ہے؟ تو اہل سنت کا مطلب ہے کہ جو سنت کو فالو کرتی جماعت. سنت کو فالو کرنا ہی اللہ تعالیٰ کو فالو کرنا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے میں ساری نازل فرمائی، ساری ہدایت، کتاب، قرآن پاک، قرآن مجید، فرقان حمید. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قولی، فعلی، عملی اپنی امت کو پہنچایا. تو یہ راستہ صراط مستقیم کا جو دکھایا کس نے، ہمیں بتایا کس نے، نماز پڑھنے کا طریقہ کس نے دکھایا، زکوٰۃ کتنی دینی کس نے سکھایا، آگے تعلیمات جتنی ہیں اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ خود ہی قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ میں کسی سے ایک بندے سے کلام نہیں کرتا، میرے خاص بندوں پر میری وحی ہوتی ہے. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کون ہیں؟ تو وہ پتہ چل گیا ہمیں. اور کیا ہے کہ جو حدیث مبارکہ اس پر عمل کریں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہی راستہ ہے. اور آپ اللہ تعالیٰ کا راستہ یہ کہ بدعتیں یہاں ہیں کہ ہر بدعت نیا کام ہے. لوگ کہہ کے دوسروں کو گمراہ، مطلب دوسروں کو دل آزاری نہ کریں، کیونکہ ہر نیا کام وہ بدعت نہیں ہے. وہ کام جو شریعت سے ٹکرائے، اسلام سے ٹکرائے، سنت سے، وہ جو انسان اپنے پاس سے کرے وہ بدعت ہے، بدعت سیاہ ہے. اس کا پورا نام بولا کریں، بدعت حسنہ، بدعت سیاہ. صرف بدعت کہہ کر گئی بات کو آدھی ادھوری کر کے نہ جایا کریں. خدا را بدعت حسنہ ہے کہ سیاہ ہے، یہ اسلام سے ٹکرا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے کہ سال ثواب کی محافل ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد النبی کی جیسے اللہ تعالیٰ نے خود میلاد منایا، اللہ تعالیٰ نے خود درود بھیجا ہے. ہاں ایک غیر ضروری چیزیں ہیں وہ اس سے اجتناب کریں، لیکن اللہ کے فرمان کے مطابق رہتے ہوئے قرآن پاک بھی پڑھیں، نماز بھی پڑھیں، سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا کریں، مطالعہ کیا کریں، سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں. کرنا ہی نہیں ہے، اس کو عمل میں بھی لانا ہے ہم سب نے انشاءاللہ عزوجل. تو یہاں آج ہمیں سفید چہروں میں سے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن کے بتا دیا کہ وہ کہاں رہیں گے، جس کی خوشخبری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کو دیا اچھے اعمال کرنے کے لیے، کہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ امتحان ہے دنیا کا، اس میں اچھے نمبر لینے، اچھے نمبروں پہ خوشخبریاں ہوتی ہیں، گفٹ ملتے ہیں. تو گفٹ کے ضرور میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب اچھے مال کے ساتھ انسان جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، جو کوئی قرآن سچا ہے، اللہ کا حبیب سچا ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے روشن چہرے والوں میں دعا مانگا کریں اپنے اہل و عیال کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیاہ چہرے والوں سے بچائے. ہمیں اللہ تعالیٰ ہر وہ کمی جو ہم میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عزت سے دور فرماتے ہوئے ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دے. آمین ثم آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح قرآن پاک پڑھنے، اس پر عمل کرنے والا بنائے. اور تجوید کیا ہے؟ ایک بیس ہے. بیس کیا ہے؟ قرآن کو درست پڑھنا، مخارج کو درست پڑھنا، اور اس کا تلفظ کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کو محبت سے پڑھنا، دل سے پڑھنا، پوری توجہ کے ساتھ پڑھنے کا نام ہے. تو دوبارہ سے اس آیت کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ ففی رحمت اللہ. را کو موٹا پڑھنا ہے، پور را کے پر زبر ہے. ہم فیہا خالدون، خا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے. تو پورے کوشش کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو سنا پڑھا صحیح اس پر عمل کرنے کے لیے آج ساری دے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو ابھی شروع میں اچھی بات سیکھی کہ قرآن دنیا کے ہو کے نہیں رہنا، دنیا گزارنی ہے ایسے جیسے مسافر خانہ ہے. تو جو دنیا کی ہیوہ سرز کرے گا اس کا بھی انجام پا لیا کہ وہ کیا کرے گا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھگائے منتشر کر دیتا ہے اس کی ہساری پہ. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سکون میں ہوتے ہیں، وہ کر کے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے. تو یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں پسند فرما لے. ہم کوشش کرتے رہیں اپنی کوششوں میں، اپنے جد و جہد میں
اللہ تعالیٰ کی فرمان کے مطابق اور سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ وسلم جیسے ذکر ہوا عمل کرتے رہیں، کیونکہ بہترین عمل کیا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے فرائض کی ادائیگی، حرام اشیاء سے اجتناب اور اللہ عز و جل کے ہاں نیت کا سچا خالص ہونا بہترین عمل ہے۔ تو کیا یہ کہ برا ہے؟ بری لوگ چیزوں سے بچنا برا ہے؟ نہیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ جتنا اخلاص زیادہ اتنی مدد الہی زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کو مدد الہی اس کے اخلاص کے مطابق ملتی ہے۔ جس کے نیک اعمال میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اسے اتنی ہی زیادہ مدد الہی نصیب ہوگی۔ نیت ہی کی وجہ سے اعمال اچھے یا برے اور مرتبے کے لحاظ سے چھوٹے یا بڑے ہوتے ہیں، اور اچھی نیت کی وجہ سے انسان کو بھی کبھی نہ کبھی اچھے عمل کی توفیق ضرور مل جاتی ہے۔ اس ضمن میں آگے 5 روایتیں ہیں، انشاءاللہ ہر روز آپ لوگوں سے کچھ نہ کچھ اس بارے میں اپنی اصلاح کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے اور ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان ابلیس کے جیسی حرکتوں سے بچائے، اپنا فرما بردار رہا کہ دنیا میں بھی ایمان کے ساتھ جئیں اور آخرت میں بھی ایمان کے ساتھ جائیں۔ آمین ثم آمین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت پر نظر کرم ہو اور ہماری بگڑی حالتیں سنور جائیں۔ اللہ راضی، اللہ کا حبیب راضی، مصطفیٰ پاک راضی، آپ سب راضی ہو جائیں۔ اس بات اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں خطاؤں کو معاف فرمائے۔ ہمارا یہاں بیٹھ کر پڑھنا سیکھنا، اس کوشش کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سے کو جو غلطی خطا ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے جانے انجانے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو آئندہ غلطیوں سے بچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں روشنیاں ڈال دے، قرآن پاک تجوید کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ، حق کے ساتھ ادا کر کے اس کو پڑھا کریں، سمجھ کے پڑھا کریں کہ ہمارے لیے آج کیا ہے کہ جو اپنے محاسبہ کریں، جو غلطیاں خطا ہیں اس کو کراس لگائیں کہ آئندہ اس چیز کی اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی حمد و ثنا کے ساتھ توبہ کے ساتھ کریں کہ آئندہ انشاءاللہ میں ہر غلطی سے بچنے کی کوشش کروں گی، پر اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرمانا، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، رائٹ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا پیارا پیارے گھر کا حج عمرہ نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو، ہم سب کو اپنی رحمتوں کے برکتوں کے سائے میں رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دایاں نامہ مال دائیں ہاتھ میں دے کر جنت الفردوس کا آج ذکر ہے اس میں جنت والے بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاتے جاتے ایک پھر پیغام کہ رحمہ فار آل یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور اس کا بیل کا آئیکن ہے اس کو آل پہ کر لیجئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔